ادارے محترم، ہر سال کی طرح اس مجلس میں آج اتنا وقت نہیں لیں گے، لیکن موضوع کا تعارف کرانا مقصود ہے کہ موضوع کا تعارف کرا دیا جائے کل سے انشاءاللہ۔ اب الحمدللہ ہم جو ذہن میں تھا ہم اسی وقت بیٹھے ہیں، وقت کی پابندی جیسے آپ آج کر رہے ہیں ایسی روز ہوگی، نہ آپ کو زحمت نہ مجھے زحمت، کیونکہ مجھے بھی یہاں سے کہیں جانا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اب بالکل صحیح وقت پہ آج ہم بیٹھ گئے ہیں، انشاءاللہ کل سے بھی یہی کوشش ہوگی ہماری بھی۔ کوئی اور ویسی کوئی مشکل پیش آ جائے جس پہ ہمارا آپ کا اختیار نہ، وہ تو الگ بات ہے، لیکن انشاءاللہ یہی وقت روز رہے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا، مجھے ویسے بھی یہ عشرہ میرا خیال ہے 35واں یا 36واں ہوگا۔ اب تو ظاہر ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا میں بھی، دیکھیے آپ، اور آپ بچے جو تھے ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے۔ ایک موضوع ہے آج، اس کے سوالات رکھیں گے آپ کے سامنے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کیا سوالات ہیں اور کیا کیا چیزیں مشہور ہیں، ہے نا۔ پھر انشاءاللہ عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ، نقلی سے مراد وہ جعلی نہ سمجھیے گا، فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں نقلی یعنی جو نقل کی جائیں، یعنی جو کتابوں میں موجود ہے، اسناد، نقلی یعنی مستند اسناد کے ساتھ، عقلی اور مستند دلائل انشاءاللہ پیش کریں گے، ہمیشہ کی طرح جو کوشش کرتے ہیں ہم کہ اس شخصیت کے بارے میں بحث کی جائے۔ اس مجاہد شخصیت کا نام ہے جناب زید شہید، زید شہید، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اچھا گزارش کریں گے تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے، زیدی صاحبان جلدی سمٹ آئیے، آپ کے جد کا ذکر ہے 10 دن انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ بے شک زیدیوں کے جد ہیں، لیکن سادات ہم سب کے، سادات کے سر کا تاج ہے، نہیں سادات نہیں، مومنین کے سر کا تاج ہے، تشیع کے سر کا تاج ہے۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے تاریخیں جو لکھی گئی نا، شیعہ لکھنے کی پوزیشن میں تھے ہی نہیں، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے، خاص طور پر شبلی نعمانی صاحب فرماتے ہیں، بہت ہی اچھی باتیں بھی کی انہوں نے، بہت سی باتیں ان کو کرنا تھی، کیونکہ جو اس مسلک کے وہ تھے اسی حساب سے کرنا تھی۔ بڑے فخر سے ایک بات انہوں نے لکھی ایک جگہ کہ جناب جتنی تاریخیں تدوین ہوئے شروع میں وہ سب ہمارے لوگوں نے، ہمارے لوگوں سے مراد سمجھ، ہم بہت احتیاط کریں چیزوں کو بیان کرنے میں، کہ انہوں نے لکھی ہیں، تو بھائی مجبوری ہے نا، تاریخ لکھی تھوڑی گئی تھی، تاریخ لکھوائی جاتی تھی۔ یقین جانی بنی امیہ کے ابتدائی دور میں نصف شب کے بعد، جیسے آپ ریسرچ کے لیے کوئی کمرے معین کرتے ہیں نا، ایسے محل میں کچھ کمرے معین تھے اور تنخواہ پہ لوگوں کو بٹھایا گیا تھا، ہے نا، بھائی خزانہ ہے نا، بیت المال ہے، یتیم و بیواؤں کا مال ہے، غریبوں کا مال ہے، مسلمانوں کا مال ہے، جیسے چاہو اڑاؤ، ہوتا ہے لوگ بٹھا لیتے ہیں، جیسے اپنا سوشل میڈیا بنا لیتے ہیں لوگ، 16-17 پیڈ آدمی، اب پیڈ وہ جیب سے تھوڑی کر رہے ہیں، وہ آ رہا ہے مال کہیں سے بھی آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے، اس کو شو کر رہے ہیں، اخراجات، ادارے کے اخراجات ہو رہی ہیں، ان کی ذاتی پبلسٹی، مارکیٹنگ، یہ سب ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کسی ایک جگہ کی بات نہیں کری، ساری دنیا میں یہی طریقہ ہے۔ پہلے ایک ایسا ادارہ بنا لو جس کے نام پہ مال اکٹھا ہوتا چلا جائے، جب وہ مال اکٹھا ہوتا چلا جائے گا، اب اس کو جناب آپ خرچ کریں تو شو کیسے کریں کتابوں میں، یہ طریقے بتا رہا ہوں آپ کو، بے روزگار ہو یہ کام بڑی آسانی سے کرے گا، بڑا اچھا کرے گا، تو جناب وہ خرچ کیسے، شو کیسے کرے، تو وہ جو اپنے امپلائیز رکھے ہیں جو اس کے ذاتی کام کرے، وہ شو ہوتے ہیں کہ یہ ادارے کے امپلائیز ہیں، اس کی تنخواہ، اس کی تنخواہ، اس کی تنخواہ، سمجھ رہے ہیں آپ۔ یہ بنی امیہ نے سکھایا تھا کاروبار، جو آج اب ماڈرن شکل میں چل رہا ہے، یہ ان کا سکھایا ہوا کاروبار ہے کہ ایسے کام کرو کہ پہلے ملازم رکھ لو، ان کے اوپر یہ خرچہ کرو، کہ بھائی ان کے اوپر خرچہ کرنے، کام کرنے، کارمند ہیں، یہ حکومت کے ملازم ہیں، یہ وہ سکھا کے گئے، جتنے ایسے کرتب ہیں وہی سکھا کے گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یعنی بنی امیہ کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا۔ یہ میں باتیں اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ یہ باتیں دوسرا کوئی آپ کو بتائے گا نہیں نا، وہ ہمت کرے گا بتانے، میں صبری ہمت کر لیتا ہوں، اب مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہوتی، جب ہو گیا گزار دی، جو زندگی گزارنی تھی گزار دی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ سمجھ رہے ہیں آپ، تو انہوں نے محل میں کچھ کمرے رکھے تھے اور ان سے کہا اب لکھو تاریخ اسلام کی، وہ لکھتے تھے اسی کی مرضی کی، لیکن پھر وہ صبح چیک کرتے تھے جو بھی حاکم ہوتے تھے، پھر اس میں سے کٹواتے تھے، یہ کاٹو یہ کاٹو یہ کاٹو یہ کاٹو۔ تو اگر کوئی کارنامے کی بھی بات ہو ان کے، تو وہ ایسے لکھو کہ اس میں کچھ نہ کچھ
اہل بیت کی منقصت ہو جائے، ان کی شان میں کمی آئے. یا تو لکھو نہیں، اگر لکھنا مجبوری ہے کوئی واقعہ تو اس کو گھٹا کے لکھو اور دوسرے کے واقعے کو بڑھا کے لکھو. تو یہ ساری اب سب سے بڑی جو تاریخ تدوین ہوئی، بڑی چھوٹی چھوٹی تو لکھتے تھے بنی امیہ کے. بنی عباس کا زمانہ آیا، لوگوں نے کہا بھائی اب یہ بنی امیہ کی دھجیاں اڑائیں گے اہل بیت کے فضائل کو. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. بنی عباس کے دور میں 3 صدی ہجری میں، یعنی آخری میں، اور 4 صدی ہجری کا شروع تاریخ طبری، جس سے سب نے نقل کی روایات، نہ حتیٰ کہ ابن خلدون تک نے اس سے نقل کیا تاریخ کو. ابن اسیر، ابن کثیر، جتنے بھی ہیں یہ، ابن عساکر، جتنے بڑے بڑے مورخ، ابن خلقان، سب کا ماخذ جو ہے زیادہ تر کیا ہے؟ تبری تبری تبری، جو اس نے لکھ دیا. تو تبری کس کا تھا بھائی؟ عباسیوں کا تھا نا. پیڑ ملازم تھا، اس کو لاکھوں دینار درہم دیے جاتے تھے، لکھو بھائی ہماری مدح و ثنا لکھو. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اہل بیت کی شان نہیں. عباسی بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اہل بیت کی شان تو وہ بھی بیان نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے بھی قتل و غارت گری شروع کی تھی تاکہ لوگوں کو تک یہ بات نہ پہنچے کہ اس اقتدار کا مستحق کون ہے، اس اقتدار کا حقدار کون. لہذا جتنا مسخ کر سکتے ہو کرو. اب جب اتنا تیزی سے پروپیگنڈا ہوتا تھا تو کتنے اپنے لوگ تھے بیچارے، مومنین ہوتے تھے، شیعہ ہوتے تھے، وہ بھی بہک جاتے تھے. کیوں؟ ان تک تو اخبار تو پہنچ ہی نہیں رہی نا، یک طرفہ کہ فلانے نے فلانے سے فلانے نے فلانے سے فلانے نے فلانے سے فرمایا اور اس سے رسول نے فرمایا. وہ کہتا بھائی اتنی بڑی حدیث بیان کرا تو صحیح ہوں گے. جیسے آج سوشل میڈیا پہ 1000 خبریں، آپ 10 پہ تو مان ہی لیتے ہیں، حالانکہ 10 بھی جھوٹی ہوتی ہیں. مان ہی لیں کہ بھائی اتنی ساری آ رہی ہیں، کوئی تو خبر صحیح ہوگی، ہے نا. اب وہ ہوتا کیا، اب یہ سارے چکر بازیاں آپ کو اب سمجھ میں آ رہی نا کیا ہے. بس اب کیا ہے، ماڈرن. اب ذرا ہوتا سب کچھ یہی تھا ہر زمانے میں، لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، طریقے واردات میں وہ جدید سسٹم جو ہے وہ داخل ہوتا چلا جا رہا ہے. جدید کرتے سب یہی تھے. لہذا اتنا پروپیگنڈا کرو، اتنا پروپیگنڈا کرو، اتنا پروپیگنڈا کرو کہ لوگ ایک وقت آئے گا کہیں گے کچھ تو صحیح ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ بھائی کچھ تو ہوگا، 10% تو سچ ہوگا، 15% تو سچ ہوگا. وہی کافی. وہی ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو مشکوک کر دو. لہذا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ لوگ جناب محمد حنفیہ کے بارے میں مشکوک ہو گئے. ہمارے لوگ آج تک ایک گروہ ہے جو مشکوک ہے جناب محمد حنفیہ کے بارے میں. خدا کا خوف کرو. محمد حنفیہ نے کبھی امامت کا دعوت کیا؟ کہا ہے نا کہ ثانیہ فرقہ بنا کہ نہیں بنا؟ ارے فرقہ بعد میں بنا. انہوں نے کب کہا کہ میں امام ہوں؟ انہوں نے کب دعویٰ کیا میں امام ہوں؟ اس پر تو ہم تفصیل سے پڑھتے رہتے ہیں. مختار مجاہد ایک پیدا ہوا، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ کیا وہ کیا. تبری نے لکھا. میں نے کہا نا سب سے بڑا ماخذ وہ. اس کے بعد وہ پھر سب اس سے لیتے گئے لیتے گئے لیتے گئے، جہاں جہاں جیسے ابن خلدون، کیونکہ وہ تو سب سے بڑا دشمن ہمارا، سب سے بڑا دشمن تشیع کا. یہ وہ مورخ ہے کہ جس نے جناب سید الشہداء کے قیام کو غلطی قرار دیا. کہتے ہیں آپ سے یہ قیام میں غلطی ہوئی. اور اس نے یہ پہلا شخص ہے جس نے یزید کو بری الذمہ، مورخین کی بات کر رہا ہوں، محدثین میں تو اس سے پہلے بہت سارے گزر چکے نا جنہوں نے کام انجام دیے. مورخین میں یہ پہلا تھا جس نے کہا تھا کہ نہیں، یزید اور اس کے ساتھیوں سے اجتہادی غلطی ہوئی، یزید تک پہنچا دی انہوں نے اجتہادی غلطی. سمجھ میں آئی بات؟ تو بس جب اس زمانے میں گر ہوتا تو آج بھی کچھ تو ہوں گے نا، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل. جناب مختار کے پیچھے پڑے، جناب مختار کے کریکٹر کو خراب کیا. خیر ہم اس پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں، لکھ بھی اور تفصیل سے 2-3 بار اس پہ توشنا پڑا، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن صاف ہوئے. صرف ہمارے نہیں، دوسروں کے بھی ذہن صاف ہے کہ بھئی نہیں، مختار کے بارے میں ایسا نہیں ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب سطحی معلومات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں نے نہیں لکھا، مختار کے بعد مختار نے یہ کہا، تو کہا بھئی آپ تحقیق تو کرو نا اس پہ کیسے کہا تھا. 1-2 کتاب پڑھ کے تھوڑی نتیجہ نکلتا ہے. جب آپ محقق اپنے آپ کو لکھ رہے ہیں تو محقق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھنگالو نہ جا کے کتاب خانے، کھنگالو، ساری کتابیں نکالو، کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا کس نے، جب نتیجہ نکلے گا نا. ایسے تھوڑی کہ آپ نے کہا کہ بھئی 5 مورخ، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ 5 مورخ نے لکھا ہے. میں نے کہا اچھا بتائیے کس کس نے لکھا؟ کہہ رہے ابن خلدون نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، دمشقی نے لکھا، اور ایک اور کا کسی کا نام لیا بہرحال نے کہا اس نے بھی لکھا، بغدادی، خطیب بغدادی. کہتے خطیب بغدادی نے لکھا. میں نے کہا اچھا، اور کس نے لکھا؟ کہا تبری نے لکھا. میں نے کہا آپ نے 5 حوالے دیے. میں نے کہا حوالہ ایک ہے، یہ 5 نہیں دے رہے آپ حوالے، آپ ایک حوالہ دے رہے ہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ ایک حوالہ کیسے؟ میں نے اس لیے ایک حوالہ کہ یہ بات صرف لکھی ہے تبری نے،
باقی چاروں نے اس سے نقل کیے، تو حوالہ تو ایک ہی ہوا نا، چار نے تو اس کو نقل کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے نا؟ حوالہ تو ایک ہی دے رہے ہیں آپ، حوالہ وہ تو الگ الگ ایک ہی عصر کے لوگ لکھتے تو باندھتے نا ہم 5-6 حوالے، وہ تو ایک ہی، وہ خود حوالہ دے رہے ہیں کہ تبری تبری تبری، تو حوالہ تو ایک ہی ورن تبری، باقی 4 حوالے۔ بھئی یہ عام آدمی کا کام ہے بیچارہ، جب وہ ایک ہی بات پڑھتا ہے، بھئی میں نے تو 15 جگہ پڑھا، بھئی 15 جگہ پڑھا، ماخذ کیا ہے ان 15 جگہوں کا؟ اگر ماخذ ایک ہے تو وہ حوالہ ایک ہی ہے۔ جیسے بات آ جاتی ہے پھر نکل کے جناب ابو طالب پر کہ فلانے نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے، ارے سب نے لکھا، ماخذ کیا ہے؟ ماخذ ایک ہے سب کا، تو سب کا ایک ہے ماخذ، اور وہ ماخذ وہ ہے کہ جس نے خود ہی کلمہ نہیں پڑھا تھا مکے میں، انہوں نے خود کلمہ نہیں پڑھا مکے میں، وہ کہاں سے گواہ بن گیا؟ تو آپ 15 نہیں، آپ 1500 جگہ لکھ دو تو غلط ہوگا نا۔ اب یہ کام ہوتا ہے ریسرچ کرنے والے کا، یہ کام ہوتا ہے تحقیق کرنے والے، اور ہم آپ کے سامنے کل نام لیں گے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بیٹھے ہیں ایسے لوگ کہ جو نے کام کیا، آپ کے شہر میں کام کیا، آج نہیں کل سے بتائیں گے، ان کا حق ہے بھائی، ان میں 1-2 زندہ بھی ہیں، ان کا حق ہے، جب انہوں نے ایک کام کیا تو کام سامنے آنا چاہیے نا دنیا کے، تو ہم ذکر کریں گے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے ذہنوں میں یہ پھانسیں چوبیں تو انہوں نے، اور ہم سے بھی رابطہ کیا، ظاہر ہے جب وہ کام کر رہے تھے ان میں سے 1-2 نے ہم سے بھی رابطہ کیا، ہم نے بھی ان کی ہیلپ کی، کتابیں اور سب حوالے وغیرہ نکال کے دینے میں، کتاب خانے لے بھائی یہ حوالہ یہ اور بیٹھ کے وہ کراتے تھے کام، تو ہے نا ایسے لوگ۔ تو حوالے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ حوالے یہ نہیں ہوتے کہ آپ کہیں گے 15 جگہ میں نے پڑھا، ارے بھائی 15 جگہ تو پڑھا، 15 جگہ کا ماخذ اگر ایک ہے نا تو حوالہ بنے گا ایک، حوالہ بنے گا۔ مثلا ہم نے کتاب لکھی، کسی بھی عنوان پہ کتاب لکھی، 20 کتابوں کے ہم نے نام دے دیے، یہ اگر اس میں روایات ساری کی ساری ایک کتاب کی ہیں، ابن خلدون کی ہیں، اور باقی نے اس سے نقل کیا، تو حوالہ ابن خلدون بنے گا، باقی تھوڑی بنیں گے بھائی، انہوں نے تو وہی نقل کیا نا۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اب کوئی بچہ آگے چل کے وہ سارے حوالے لکھے اور میرا بھی حوالہ لکھ دے کہ مولانا حسن، تو بھائی اب وہ حوالہ نہیں بنانا، یا صرف حسن ظفر کا حوالہ دو یا صرف اس کا حوالہ دو، ہاں الگ الگ جب باتیں ہوں، مختلف اقوال، پھر حوالے بنتے ہیں، ایک حوالہ یہ ایک حوالہ یہ، کل سمجھائیں گے آپ کو، اتنا آسان نہیں ہوتا تاریخ کو پرکھنا، الگ الگ حوالہ الگ ہے، یہ حوالہ الگ ہے، یہ حوالہ الگ ہے، جب جا کے بات بدلی تو سمجھ میں آئی بات۔ بس جناب زید کے بارے میں، جناب مختار کے بارے میں عرض کر رہا تھا، کیا ہوا؟ یہی ہوا نا، ایک نے لکھا سارے پیچھے پڑ گئے، اب انہوں نے بٹھا لی اپنے آدمی، لکھو، 150 آدمی لکھ رہے ہیں الگ الگ نام سے، بھائی بے شک الگ نام سے لکھ رہے ہیں، ماخذ ایک ہے ان کا، سرچشمہ ایک ہے، منبع ایک ہے، یا الگ دوسرے نام لکھ بھی رہے ہیں تو ان کا وجود ہی نہیں ہے، فرضی نام ہے، فرضی نام، ابن سبا فرضی ہے ہی نہیں، شخصیت ہی نہیں ہے۔ ایک اور مجنون کر کے کچھ ہے، اس کا نام بتا دیں گے بعد میں کل آپ کو، وہ ہے ہی نہیں، کریکٹر ہی نہیں ہے، شیعوں پہ لاد دو، سر پہ تھوپ دو، یعنی فرضی کردار گڑھے گئے، یعنی آدمی نہیں ہے ہی نہیں کہیں تاریخ میں۔ عبداللہ ابن سبا نام کی کوئی ہے ہی نہیں، چیز ہی نہیں ہے کوئی، سبائی فرقہ، سبائی فرقہ۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات کہ اتنا آسان نہیں ہوتا نا، یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک کتاب پڑھیں گے نا، ہم آپ کو بہت ساروں کا نچوڑ پیش کر دیں گے، تاکہ مجاہد کا ذکر ہے تو جیسے حق ہے ویسے مطلب آپ تک پہنچنا چاہیے، تاکہ جو نئی نسل اس کو معلوم ہو کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہیروز جنہیں مورخین کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے بھی، کیا کہہ سکتا ہوں میں، کم علم کہہ دوں تو بھی میں خود ہی کم علم ہوں، میں ان کو کیا کہوں، وہ بھی پیچھے پڑے ہوئے ان کرداروں کے پیچھے پڑ گئے، ان کرداروں کو مسکے، تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ معصومین کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے نا، کربلا بعد کربلا، جو ہم نے ایک بار اشرا پڑھا تھا 12-15 سال پہلے، کربلا بعد کربلا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کربلا کے بعد کربلا کے راستے میں کوئی چلا بھی کہ نہیں چلا۔ سمجھ میں آئی پوائنٹ؟ ہمارا سمجھ میں آیا کہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، بھائی کربلا ہو گئی، کربلا کے بعد کربلا والوں کے راستے پہ کوئی چلا بھی نہیں چلا۔ اب جو بھی کربلا والوں کے بعد کربلا کے راستے پر چلا، لوگوں نے ان کے کرداروں کو مسخ کرنا شروع کر دیا، تو یہی تو ہم دھول چھانٹنا چاہ رہے ہیں، یہی دھول ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ یہی وہ کردار ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کربلا بعد کربلا، کربلا بعد کربلا۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ معصوم نے پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، جب شہید فخر کا ذکر کر رہا تھا، شہید فخر یعنی حسین ابن
علی امام حسن کی اولاد میں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ پڑھ چکے پورا، اور دعا کیجئے کتاب تیار بھی ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پڑھنے والے نہیں رہے کتاب. سب تو جائے گی، وہ رکھی رہے گی، کیونکہ اب موبائل آ گیا نا، موبائل میں علم ہو گیا. سب کا جو پیشوا ہے امام جو ہے وہ موبائل بن گیا. امام بے معنی پیشوا، میری بات نہ پکڑ لینا کہ موبائل کو امام بنا دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آج کل یہ کھیل بھی بہت ہو رہا ہے نا کہ لفظ پکڑنا ہے. ایک بات ہم کہہ ہی نہیں رہے، ہمارے سر پہ لاد دو. ہم کہہ کچھ رہے، مطلب کچھ. ایک بات کہی میں نے، اب بھی کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کہوں گا کہ خواتین کو جلوس میں جانے سے میں نے منع نہیں کیا، جائیں. کیا کہا ہے میں نے کہا ہے کہ زیارت کرو واپس آ جاؤ. وہ ہنگامہ مچائے ہوئے جاہلوں نے کہ مولانا نے منع کر دیا خواتین جلوسوں میں نہ جائیں، خواتین جلوسوں میں. دماغ صحیح. میں اس بلیک میلنگ والے جملوں میں نہیں آتا. میں نے کہا نا میری زندگی گزر گئی، نہ کسی سے گھبراتا ہوں نہ کسی سے ڈرتا ہوں. خیانت کرتے ہو میرے جملوں میں، میری بات میں خیانت کرتے ہو. سن لیجئے گا آپ سب جا کے کیا کہا ہے میں نے منع کیا جانے سے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جاؤ زیارت کرو گھر آ جاؤ. میں نے غلط کہا بتائیے آپ. میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو بھائی مجھے. اگر یہ شرعی حکم، اسلام، دین، شریعت، اہل بیت کی مرضی کی بات بتانا بھی جرم ہے تو وہ سلام نہ بلاؤ مجھے بھائی، نہ پڑھاؤ. اور جو تمہاری مرضی کی باتیں کریں بلا لیا کرو انہیں، بہت ہے مرضی کی تمہارے پڑھنے والے. یا تماشا مچایا ہوا ہے، مذاق کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. کوئی عالم کوئی بات کرتے صحیح پیچھے پڑ جاتے ہو اس کے، شرم نہیں آتی ہے. کون بتائے گا پھر تم کو کہاں گیا امر بالمعروف، کہاں گیا نہی عن المنکر، جس کے لیے حسین گھر سے نکلے. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر. ابھی جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں نا اس کی پوری تحریک میں آئے گا اس کا جملہ کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. وہ تو میں شخصیت کا پہلے انتخاب کر چکا ہوں، ابھی تھوڑی کیا ہے. وہ بقری سے پہلے بتا چکا تھا برادران کو کہ میرا ٹاپک یہ ہوگا. یہ ابھی نہیں کہ کل پرسوں کیا. خدا کا خوف کرو، ایسا نہ کرو. کوئی تو کسی کو تو بخش دو کہ کوئی تم سے صحیح بات نہ کرے. صرف تمہاری مرضی کی باتوں کے اور کچھ نہیں سننا چاہتے ہو. کون سی آزادی چاہتے ہو بھائی مجھے تو بتا دو. کس قسم کی آزادی چاہیے تم کو؟ عجیب ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یعنی ہم کچھ کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا کچھ کیا جا رہا ہے. آدھی بات کو منع کر دیا، حکم لگا دیا. یہ کون ہے فتویٰ دینے والے؟ ہاں تو بڑا مجتہد ہے. تنقید کرنے والے، تم کو سارا علم آ گیا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، تم کو سارا علم آ گیا چوراہوں پہ بیٹھ کے، چائے خانوں پہ بیٹھ کے. بھائی یہی کہہ سکتا ہوں، اس سے آگے تو میں جا نہیں سکتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے بات میری اچھی لگے نہ لگے، صلوات ذرا بلند آواز سے بنائے فرمائیے. آئی تب سمجھ میں آ رہا ہے کیسے توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے باتوں کو. شہید فخر ان کے لیے فرما رہے ہیں. معصوم فرماتے کہ کربلا کے بعد اتنا سخت سانحہ ہم پہ نہیں گزرا جیسا یہ فخر میں ہوا حسین ابن علی. اور وہ ہمارے اہل بیت میں، یعنی معصومین کے بعد، ائمہ کے بعد، ہم اہل بیت میں سب سے زیادہ اللہ کا عبادت کرنے والا اور روزے رکھنے والا فرد تھا حسین ابن شہید فخر، جن کے بارے میں نے پورا اشرا پڑھا آپ کے. اس لیے پڑھا کہ جو گرد و خاک ڈالی ہے مورخین نے، خائنوں نے، وہ صاف ہو جائے. اور اب جس کا انتخاب کیا زید شہید. اور یہ یقین مانے ابھی نہیں، میں جب پڑھنے بھی نہیں گیا تھا قمصی یہ شخصیتیں جب سے میرے ذہن پہ نوجوانی سے زبان، میں ہمیشہ سے کبھی مجھے شک ہوا ہی نہیں ان کے بارے میں. کیوں بھائی؟ یہی تو وہ ہستیاں ہیں جو واقع کربلا کے بعد سمبل بنی نا، نمونے عمل کے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ملوکیت کے خلاف قیام کیسے کیا جاتا ہے.
بھئی یہ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ آپ بس کربلا ہے، واقعہ پڑھتے رہیے، سنتے رہیے. کربلا کے بعد اس کے اثرات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ ہے اصل مسئلہ جو سمجھانے والی بات ہے کہ نہیں، کربلا کے بعد ہر زمانے میں کربلا کے اثرات آتے رہے. وہ کربلا سے روح لے کر مجاہدین اہل بیت میں کھڑے ہوتے رہے اور قیام کرتے رہے. اور یہ غلط فہمی دور کر لیجئے، ابھی بتا دیں گے ساری باتیں، آج تو بس ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے. اور پڑھ لیجئے کہ فلاں کو امام کی حمایت نہیں تھی، فلاں کو امام کے کہاں ہو؟ محمد حنفیہ ہو، مختار ہو، شہید فق ہو، زید ہو، ہر ایک کو صرف تائید نہیں، امام کی دعائیں تک تھی. امام نے یہ بتائیے کہ کسی غلط آدمی کا امام سوگ منا سکتا ہے؟ نہیں مناتے نا، سیدھی بات ہے، چاہے وہ اپنے گھر کا ہو، نہیں منائیں گے. سوگ منا سکتا، روئے گا اس کے لیے؟ زید وہ شہید ہے جس کا چھٹے امام نے غم بھی منایا، سوگ منایا، آنسو بہائے، دعائیں دی اور بتایا دنیا کو کہ اس نے، یہ جملہ ہے چھٹے امام کا کہ زید نے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، چچا تھے نا، چھٹے امام کے چچا تھے نا، کہ میرے چچا زید نے کوئی قدم نہیں اٹھایا مگر اللہ کی خاطر. میرے چچا زید نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا ہے. یہ چھٹے امام کے جملے تاریخ میں، لیکن پھر گرد و غبار ڈالا جاتا ہے. خلاصہ پیش کر رہے ہیں نا ابھی، پھر انشاءاللہ تفصیلات میں جائیں گے کل سے زندگی رہی تو بس ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان شخصیتوں کا ہم کیوں انتخاب کرتے ہیں. اور بچے جانتے بھی نہیں، کوئی بتاتا بھی نہیں، کیونکہ مجلس کے موضوع ہی نہیں ہے. اب شہید فق کتنوں کا وہ یہ شہید فق کہاں سے لیا؟ میں نے کہا میں کہیں سے نہیں لایا، آپ بھول گئے، آپ کو نہیں بتایا گیا. یہ آپ کا ہیرو ہے، یہ تشیع کے ہیرو ہیں جنہوں نے قیام کیا ہے، ظلم و جبر کے خلاف تاریخ رقم کی ہے، بتایا ہے دنیا کو کہ مختصر سی تعداد کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے، کیسے قیام کیا جاتا ہے، اور کیسے لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھایا جاتا ہے. محبت کے دعوے داروں کو، جھوٹے دعوے داروں کو کیسے بے نقاب کیا جاتا ہے. یہ وہ مجاہد ہیں. یہ نہ ہوتے تو ہم لوگوں کو منافقین کی پہچان ہی نہ ہوتی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو یہ جو تاریخ میں ان کے بارے میں سوالات ہیں، غلط فہمیاں ہیں زید کے بارے میں کہ قیام نے غلط کیا تھا، اقتدار کے لیے کیا تھا، جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا، معاذ اللہ امام حسن کی اولاد سے وہ جھگڑا آگے بڑھ گیا اور وہ بنی امیہ نے اس جھگڑے کو طول دیا، ان کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، لہذا یہ غصے میں مدینے سے نکل گئے. خلاصہ بتا رہے ہیں آپ کو مورخین کی کارستانیوں کا. غصے میں مدینے سے نکل گئے، کوفے والوں نے ان کی بیعت کی اور لوگوں نے سمجھایا فلاں 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 نے. یہ کوفے والے آپ کے دادا حسین سے بھی بے وفائی کر چکے، آپ نہیں مانے. آخر میں یہی ہوا کہ کوفے والوں نے دغا دے دی. اچھا کوفہ تو ایک ویسی نشانہ بن گیا نا، وہ کچھ بھی نہ کریں بیچارے تو مصیبت ہے ان کی، سمجھ گئے آپ؟ ایسا کام کر دیا حسین کے ساتھ خیانت کر کے اکثر نے، سب نے نہیں، کہ وہاں کچھ بھی ہوتا تھا کوفیوں پہ الزام دھر دو. اس باب میں بھی یہی ہوا، سب سے آسان یہ کوفیوں پہ لاد دو، نہ وہ ملزم ٹھہراؤ، نہ ان کو ملزم ٹھہراؤ، نہ کسی کو ملزم ٹھہراؤ، کسی کو بنو امیہ کو، نہ حشام ابن عبد الملک کو، سارا لاد دو کوفیوں نے. اور کوفیوں نے ہمیشہ کی طرح دغا کی، وہ شہید ہو گئے. اور یہ لفظ ہے ہی نہیں ان کا کہ رفضتمونی یا رفضونی، کہ تم نے ہم سے دوری اختیار کی ہماری بیعت، یہ ہے ہی نہیں. یہ صرف پیدا کردہ جملہ جو گڑھا گیا بنی امیہ نے. آخری دور میں بنو عباس نے اس کو ہوا دی اور وہاں سے کہا یہ کوفے والے رافضی ہیں، انہیں نے چھوڑ دیا. رافضی کی تاریخ بھی ابھی آ جائے گی کہاں سے آیا، سمجھ گیا آپ؟ کیوں ان آج جو کھیل ہے نا، یقین جانیے اس سے بھیان، اب تو سوشل میڈیا ہے نا، آپ کی بات جاری ہے، میری بات جاری ہے نا ہر جگہ، آپ کے اب تو بچے کی بات جاری ہے. وہی چیمپئن بنا ہوا ہے، اس نے بھی اپنا چینل بنایا ہوا ہے، اپنا پیج بنایا ہوا ہے، لگا ہوا ہے قوم کے لیے جو سب سے اچھا سمجھتا ہے وہ بھیج دیتا ہے. روزانہ 1000 مشورے آ رہے ہوتے ہیں قوم کے لیے کیا ہونا چاہیے، سمجھ بھی یہ نہیں آتے 1000 میں سے چھانٹیں کیسے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ پوری ایک جیسے آج سازش ہے کہ آئسولیٹ کر دیا جائے آپ کو، اس میں کچھ ہماری بھی ناعاقبت اندیش انوالو ہو گئے. اس قسم کے باتیں کرو، ایسی پوسٹیں لگاؤ، اس طرح کی باتیں کرو کہ آسانی ہو جائے دشمنوں کو قانون بنانے میں، قانون نافذ کرنے میں ہمارے خلاف. ایسا نہیں کریں، ہاتھوں میں نہیں کھیلو کسی کے. خیر یہ تو جملے آتے ہی رہیں گے، اب روزانہ میں کیا کروں.
تو کیا کیا انہوں نے کہ آئسولیٹ کرنے کی سازش ہے. لیکن آج آپ جانتے ہیں میڈیا، سوشل میڈیا، ہماری بات بھی جاری ہے نا، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، پوری دنیا میں جاری ہے. ہم بھی خوب جواب دے رہے ہیں سارے، ہماری طرف سے بھی الحمدللہ جو جواب دینے کے قابل ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ تمام تر خرابیوں کے باوجود خوشخبری مجھ سے لیتے جائیے آپ، یہ خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں، بالکل مستند دے رہا ہوں. تمام تر خرابیوں کے باوجود تشیع میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی. یقین جانیں، یقین کر لیں میری بات کا کہ لاکھوں نہیں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ تشیع میں داخل ہو چکے ہیں اب تک. اسی لیے وہ پریشان ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پروپیگنڈا مشینری ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے، جبر ہم کر رہے ہیں، ظلم ہم کر رہے ہیں، ان کو اٹھنے ہم نہیں دیتے، اور پھیلتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل، اور انشاءاللہ آپ تک خبریں پہنچ جائیں گی، آپ بے فکر رہیے. تو یہ اپنا اعجاز ہے، ہماری کوتاہیاں غلطیاں اپنی جگہ، لیکن مذہب کیونکہ سچا ہے نا، مذہب حق ہے، لہذا اس مذہب حقہ کے راستے کو کوئی روک نہیں سکتا. ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن جس کا ہے وہ تو دفاع کر رہا ہے نا، وہ تو آگے بڑھائے گا نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس زمانے میں جیسے آج آئسولیٹ کرنے کی پوری کوشش کہ ان کا نام کو گالی بنا دو، یہ وہی شروع ہوا تھا کھیل کہ ان کو ایسا کر دو کہ لوگ کسی کو یہودی کہہ دو اس کو برا نہیں لگتا تھا، کسی کو ہندو کہہ دو برا نہیں لگتا تھا، کسی کو مشرک کہہ دو برا نہیں لگتا تھا، اس کو اتنا مسیح کہہ دو برا نہیں لگتا تھا. جیسی کا رافضی وہ لڑنے کھڑا ہو جاتا تھا، میں نہیں ہوں. شیعہ نہیں میں نہیں ہوں، قسم اٹھانے لگتا تھا، میں نہیں ہوں. سمجھ گیا؟ جو آج آپ کے سامنے کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، پریشان مت ہو. تاریخ ہے پڑھنا، میں حوالے آپ کو دیتا چلا جاؤں گا بھی کل سے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، اس زمانے میں تو آپ کے پاس اپنی بات پہنچانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا. تھا کوئی ذریعہ؟ نہیں تھا. نہ مسجد، نہ منبر، کچھ نہیں، نہ مدرسہ، کچھ نہیں تھا. یہ سینہ بسینہ مومنٹ چلتی تھی، تحریک سینہ بسینہ چلتی تھی. اور یہ سینہ بسینہ تحریک نے کیا کام کیا کہ جب ہجری 357 میں ایک بار ابھر کے سامنے آئی تو آدھا بغداد شیعہ نظر آ رہا تھا، کازمین میں شیعہ نظر، وہ حیران تھے کہ عراق میں اتنا شیعہ. بس آج بھی انتظار کیجئے اس دن کا کہ جب ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ نکل کہاں سے آئی اتنے سارے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو بس جناب زید کا ذکر کرنا، ان کے بارے میں حدیثیں ان کے بارے میں موجود ہیں، ائمہ طاہرین کی خبریں ان کے بارے میں موجود ہیں، خود امام سجاد کی دی ہوئی خبریں، صلوات بھیجیے، ان کے بارے میں موجود ہیں. اس لیے سب لانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، اور باپوں کے تو ریکارڈ ہو کے بھی جائے گا نا جہاں جہاں، کہ بچوں کو معلوم ہو، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کے بعد، کربلا کے اثر سے کتنی تحریکیں پیدا ہوئیں اور کیسے قیام کیا لوگوں نے، اور لوگوں نے تشبیہ دی اس تحریکوں کو. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پہ، لیکن کیا ہوا؟ تشبیہ دی اس کو. کربلا بعد کربلا کا نام دیا جاتا تھا. سمجھ گئے آپ؟ حدیث میں نہ بھی ہو تو معصومین نے فرمایا کہ یہ واقعہ فلاں واقعہ کربلا کے بعد ہم پر سب سے سخت گزرا. تشبیہات دی جاتی تھیں، اس واقعے سے تشبیہ دی جاتی تھی. کربلا اردحال ایک اور جگہ ہے، کبھی اس کے بارے میں بتا دیں گے آپ کو، اس کے بارے میں بھی ایک نہیں کئی مجلسیں پڑھنے کی ضرورت ہے، مگر پڑھ دیں گے. تو ایسے واقعات ہوئے. ہاں بے شک وہ کربلا نہیں، بے شک جو حسین کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ، بے شک جو آل رسول کے ساتھ کربلا میں وہ کہیں نہیں ہوا. لیکن تشبیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان مجاہدوں کے کارناموں کو تشبیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتی نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھئی جیسے آپ حسینیت جب کہتے ہیں تو کیا مراد ہے؟ یزیدیت جب آپ کہتے ہیں تو کیا مراد ہے؟ سمجھ میں آئی ہماری بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مطلب، یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ویسے کا ویسے واقعہ کربلا کا والا ہو گیا؟ یہ کوئی نہیں کہہ رہا. تشبیہ دی جاتی. آپ کے ہاں جب خدا نہ کرے ہمارے ملک میں کوئی ایسا سانحہ ہو جائے، نہیں کہتے بھئی کربلا برپا ہو گئی، نہیں کہتے آپ. کوئی کہتا ہے گناہ کر رہے ہو ایسے کیوں کر رہے ہو؟ نہیں نا، کیوں آپ بھی جانتے ہو نہیں. لیکن تکلیف اور المیے کے سبب سے آپ کہتے ہیں وہ علاقے میں تو کربلا ہو گئی
ہے نا. کہیں بھی ہمارے یہاں نہیں کسی کے ہمیں کوئی اتنا بڑا سانیہ ہو جائے گا تو وہ تو کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا. حالانکہ کربلا کا منظر تو نہیں ہے وہ, لیکن جانتے ہیں سب کہ بھئی اس کی مراد کیا ہے, تشبیہ دے رہا ہے. وہ تکلیف اور المیے کی شدت کو بیان کرنا چاہتا ہے. کوئی تو کہتا ہے کربلا, یہ مطلب ہے. بس عزاداران سے اسی کربلا کی طرف آتے ہیں. دیکھیے بے شک واقعات بہت ہوئے نا. لوگ کہتے ہیں, ہم سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ کبھی نہیں, بہت ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں جہاں مرد مار دیے گئے, خواتین کو قیدی بنا دیا گیا, مال اسباب لوٹ لیا گیا, پتہ نہیں کتنے واقعات. اور 72 سے زیادہ, سینکڑوں بھی مارے گئے, سینکڑوں میں. میں نے کہا دیکھیے آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. بات اتنی سی ہے کہ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے, تاریخ میں کھنگالیں گے تو مل جائیں گے. بھائی ایسے مار دیا, جلا کے مار دیا. وہ بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے اس زمانے کے, ان کو یہ کرتے تھے کہ اس میں ڈال دیتے, آگ میں جلا دیتے تھے. اور جب بنی اسرائیل کا غلبہ ہوا تو عیسائیوں کو ساتھ وہ یہ سلوک کرتے تھے. قرآن میں بھی ہے نا سورہ, وہ عیسائیوں کے ساتھ یہودی یہ کرتے تھے کہ ان کو عورتوں بچوں سمیت ڈال دیتے تھے, جلا دیتے تھے. نا واقعات تو ہوئے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے, اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں. پوری تاریخ بشریت میں کسی امت نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کیا. بتا دیجئے, جتنے انبیاء کے نام آپ کو یاد ہیں انہی کا نام لے کے بتا دیجئے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی کے بچوں کے ساتھ یہ کر دیں, گلے کاٹ دیں ان کے. دوسروں نے کیا ہوگا ان کے وہ ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ. ان پر ایمان لانے والوں نے ایسا نہیں کیا. ہر نبی پر ایمان لانے والوں نے اپنے نبی کے اہل بیت کی قدر کی, عزت کی. ہمیشہ اچھا ان میں سے بے عمل بھی ہو جاتے تھے آگے چل کے, پھر بھی کہتے تھے نہیں بھئی داؤد کی اولاد ہیں. کچھ نہیں کہو داؤد کی اولاد ہیں, ارے کچھ نہیں کہو یہ یعقوب کی اولاد ہیں, ارے کچھ نہیں کہو یہ فلاں نبی کی اولاد ہے. یہ واحد سانحہ ہے جس میں اپنے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے صرف اس کے بچوں کے گلے نہیں کاٹے, اس کی بچیوں کو بے پردہ کیا. کتنی بار دن میں گواہی دیتے تھے؟ 5 بار تو دیتے تھے نا گواہی, اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. اذان میں گواہی دے رہے تھے, نماز میں گواہی دے رہے تھے. اذان ہوتی دوڑتے تھے, نماز نہیں قضا ہو جائے جلدی سے پڑھ دو. خیمے جلائے, نماز پڑھی, چادریں چھینی, نماز پڑھی, اذان دی. ایسا ہوا کہیں کہ گواہی دے رہے ہوں محمد کی رسالت کی اور اس کا گھر اجاڑ رہے ہیں؟ کیسے کل کی رات گزری ہے مجھے نہیں معلوم. ابھی شام غریباں گزاری ہے آپ نے. ہم تو تاریخ کے اوراق میں سے بس چند باتیں جانتے ہیں, چند واقعات. اور یقین جانے اتنے مظلوم ہیں اہل بیت کہ ہم تو ان کو پڑھنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں, سارا نہیں پڑھتے. یہ مظلومیت ہے نا ایک اہل بیت کی, کہ کسی نے خوف کی وجہ سے چھپایا, ان کے فضائل کو, ان کی مصیبتوں کو نہیں بیان کیا, اور کسی نے دشمنی کی وجہ سے چھپایا. کربلا میں بھی ایسے ایک ایک پل شمار کر سکتا ہے کوئی؟ مصیبت کا وقت بڑی دیر سے گزرتا ہے, خوشی کا وقت جلدی سے گزرتا ہے. مصیبت میں آدمی سوچ رہا ہوتا ہے یا اللہ کب ختم, کب یہ وقت گزرے گا. کیا حال ہے زینب کا, اکیلی زینب, اکیلی زینب, کیا حال ہے ثانیہ زہرا کا. کیسے روئے اپنے بھائی کو, کیسے روئے. بھائی کو رونے کا وقت ہی کہاں ملا زینب, رونے ہی کب دیا گیا. مجھے بتائیے زینب بھائی کو روئے یا بیویوں اور بچوں کو بچائے؟ زینب بھائی کا ماتم کرے یا امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے بچائے؟ کیا کرے. اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ, لوٹ مار ختم ہو گئی, تھک ہار کے چلے گئے سپاہی لوٹ مار کرنے والے. زینب ان جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں تلاش کرتی تھی کچھ پارچے, وہ جو کپڑا جلنے کے بعد بجھا اد جلا رہ جاتا ہے نا, وہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈھونڈ رہی ہے کہ کچھ
ٹکڑے مل جائیں مجھے کپڑے. ان کو لا کے بچھایا, بیویوں کو بٹھایا, بچوں کو. وہاں پتہ نہیں کتنے بچے غائب ہیں, کتنی بیویاں, کیونکہ جب خیموں کو جلایا جا رہا تھا تو نکل کے بھاگتے تھے. سب ایک خیمے میں تھوڑی آ جاتے تھے. تاریخ ہے یہ تو, کربلا کی سب مقاتل نے لکھا ہے, بکھر گئے تھے. جاتی تھی زینب چھوٹی بہن ام کلثوم کے ساتھ اور ایک ایک کو ڈھونڈ کے لاتی تھی. سکینہ, میں شام غریبہ کے مصائب نہیں پڑھ رہا, میں تو صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کو کہ رات کتنی بڑی ہو گئی زینب کے لیے. اگر شام غریبہ کے جو سارے مصائب آپ مختلف مجالس میں سنتے ہیں, آپ خود سوچئے ان سب کو اکٹھا کریں تو کتنا وقت چاہیے. جیسے عاشور کا دن نہ ختم ہونے والا طویل دن تھا, زینب کی یہ شام غریبہ, یہ رات اس سے بھی زیادہ طویل تھی. یہ پہلی رات ہے جس میں زینب کو حسین بھی بڑھنا پڑ رہا ہے, عباس بھی بن کے پہرا دینا. کتنے واقعات. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا تھا زینب پر جب بابا سے ملاقات ہوئی ہے نا, لیکن ابھی تو آغاز تھا. دوسرے دن جب اس ملعون نے خیر رات کو بھیج دیا تھا پیامبر نامہ کوفے بھیج دیا تھا کہ ہو گیا کام, اب میں کیا کروں, تو اس نے کہا قیدی بنا کے لاؤ. حکم دیا کہ جتنی تحقیر کر سکتے ہو تحقیر کرتے ہوئے لانا. میں نے لفظ تحقیر استعمال کیا ہے, اس ملعون نے جو لفظ استعمال کیا میں وہ استعمال کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا, مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے. اس لیے کبھی آپ روایت میں کسی وہ لفظ پڑھ لیں تو یہ نہ کہیے گا مولانا آپ نے لفظ بدل دیا. میں بتا رہا ہوں میں وہ لفظ پڑھنے کی ہمت ہے کہ جتنی تحقیر کر سکتے ہو کرنا. کیا کیا جائے, لاشوں کو دفناؤ, رات تاریک ہو رہی ہے. اور ان لاشوں کا کیا کیا جائے. پہلے پامالی سے بچے تھے سب لاشیں, حسین کا لاشا پامال ہوا تھا, ہے نا, ایسے ہی ہوا تھا نا. کیونکہ جب لاشوں کی پامالی کا حکم تو سب آگے تھے حقدار بن کے, خبردار اور ہمارے قبیلے کا ہے, ہم لڑ تو لیے, جنگ تو کر لی, لیکن یہ ذلت برداشت نہیں کریں گے کہ اس کی لاش پر گھوڑے دوڑ دیں. لے جاؤ. حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آگے بڑھا, دیکھ ہم لڑ لیے, بنی اسد کے لوگ ہم لڑ لیے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کا قبیلہ اپنے قبیلے کی لاش لے جائے, ہر کی لاش لے جائے, ہمارا حبیب اس کی لاش پا. پس یہ دو لاشیں جو گئی تو سب آگئے, فلاں میرے قبیلے کا, فلاں میرے قبیلے کا, فلاں میرے قبیلے کا. اور زینب دیکھ رہی ہے در خیمہ سے شاید کوئی آواز آ جائے میرے رسول کا بیٹا ہے. بس صرف ایک لاشا تھا حسین کا, کوئی لاشا نہ تھا. دوسرا دن ہوا, باندھو سب کو, رسن باندھی گئی. برداشت کر لیجئے گا, نفس المحموم کے جملے ہیں, بہت کوشش کر لوں لیکن پھر میں اس کو سبک نہیں کر سکتا. کہاں تک کروں سبک. بے پالانوں کے اونٹوں پر بیویوں کو بٹھایا جا رہا ہے, سروں پہ چادریں نہیں ہیں, ہاتھ رسن بستا ہے. ارے بڑوں کو بٹھا دیا, بچوں کو کیسے بٹھائے. بچے اپنا توازن کیسے برقرار کریں گے. اسی لیے تو کتنے ہی بچے راستے میں شہید ہو گئے نا. کچھ کی قبریں تو ناچیز میں خود دیکھ کر آیا ہوں, شہید ہو. اب سب, اور پھر ثبوت, سکینہ راستے میں بچھڑی تھی نا, کیوں, رسیاں ڈھیلی ہو گئی تھی نا. ارے یہ رسی کا ذکر کہاں سے آ گیا, ہاتھ میں باندھی ہوگی. نہیں نہیں نہیں, سکینہ کو بار بار جب کربلا سے ناقے پر سوار کرایا جاتا تھا بچی گر جاتی تھی. کیوں, اپنا توازن کیسے برقرار کرے, گر جاتی تھی بچی. ان ملعونوں نے کیا کیا تھا, بچی کو ناقے کے گرد رسی سے باندھا تھا. میں پھر عرض کیا میں نے کہ میں نے وہ لفظ نہیں پڑھے جو لکھے. بچی کو ناقے کے گرد باندھا.
اس عالم میں جب یہ قافلہ آگے چلا تو حکم دیا، کیونکہ اس نے حکم دیا تھا نا جتنی تکلیفیں دے سکتا ہے دینا، شہداء کے لاشوں کے درمیان سے لے کر جاؤ ان کو۔ جب شہداء کے لاشوں کے درمیان پہنچے ناقے، بیبیاں بے قابو ہو کر ناقوں سے گرنے لگی، پھینکنا شروع کر دی بیبیوں نے۔ اپنے اپنے وارث کا ماتم کر رہی ہیں بیبیاں، اور سید سجاد کے جملے پہ ختم کرتا ہوں، آپ نے جب اپنے بابا کے لاشے کو اس عالم میں دیکھا ہے نا، کیفیت تو کل بتا چکے، شام غریبہ میں سب علماء میں بھی بتا چکے، کس طرح پامال کیا گیا تھا حسین کا لاشا، خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا، یکساں۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، یہ مقاتل میں ہے، اور زیارت ناہیہ کے جملوں اس کے اوپر سند ہیں، جس میں امام زمانہ نے فرمایا ہے میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے تھے اور وہ خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا، جلد از جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا، جلد از جلد ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ بار الہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں امن و امان قائم کر دے، دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر دے۔ معبود ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، صاحبان اختیار کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے دے۔ معبود دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے۔ آج بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ، دیکھیے بات یہ کہ کسی کے ساتھ بھی ہوا ہو، ہم دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، بات یہ ہے کسی کے ساتھ غیر مسلم کے بھی ساتھ ہوتا ہے تو ہم مذمت کرتے ہیں۔ بہرحال معبود ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سہولت کاروں کو، سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل سے تاجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے۔